بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، کل کی مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کے مشتملات کا ہلکا سا سرسری سا جائزہ لیا جو پہلے جز پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلافت سے متعلق اس میں کچھ نمونے اور کچھ تعلیمات بیان فرمائی. اس کے بعد دوسرے جز سے اگر ہم سورہ بقرہ کے مضامین پر نگاہ ڈالیں تو صاحب اول مرۃ اتدبر القرآن یہ ایک کتاب ہے. اس کے مطابق انہوں نے بڑے بہترین انداز میں سورت کے مضامین کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ جزء ثانی یعنی دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ منہج اور دستور حیات کو بڑے مرتب انداز میں پیش کرتا ہے. یہ منہج اور دستور انتہائی بہترین مراحل مرحلہ در مرحلہ امت کے مزاج اور امت کے فائدے کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے. امت کا یا لوگوں کا ہر فرد کی طبیعت اور ان کے نفس کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات اور اصول ضابطے بیان کیے. عقائد بھی، احکام بھی، اخلاقیات بھی اور دوسروں سے تعلقات کے معاملات بھی. چنانچہ سب سے پہلے دوسری امتوں سے امت محمدیہ کا امتیاز ظاہر کیا کہ یہ قوم اور یہ امت دوسروں کے تابع نہیں ہے. اس کا اپنا ایک تشخص ہے، شناخت ہے، پہچان ہے. یہ دوسروں کے پیچھے چلنے والی نہیں ہے. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکامات ہے. آیت نمبر 104 سے 106 اور 141 کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا جس پر بڑا اعتراض کیا گیا. یہود و نصارہ ہی نہیں، بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس پر اعتراضات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہ کعبۃ اللہ کا رخ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو ایک سمت میں کعبہ اور دوسری سمت میں بیت المقدس پڑتا تھا. چونکہ پچھلی شریعت کے مطابق بیت المقدس قبلے کی طرح چلا آ رہا تھا. یہود بھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے، اس کے مغربی حصے کو، نصارہ اس کے مشرقی حصے کو قبلہ مانتے تھے اور ہر ایک اپنے قبلے پر فخر کرتا تھا. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینوں تک کعبہ کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جس سے کعبہ پیٹ کی طرف ہوتا. لیکن آپ کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے. چنانچہ سورہ بقرہ کی دوسرے جز کی شروعات میں آپ پڑھیں سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اور پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا. اور پھر اس ضمن میں جو احکامات بیان کیے وہ بڑے شاندار اور زبردست ہیں. اگر ان پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں کم پڑے گی کہ تم ان کے قبلے کی مطابقت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے قبلے کی مطابقت ہے. اور نہ وہ تمہارے قبلے کی مطابقت کرنے والے ہیں. اور اگر آپ ان کی خواہشات کی علم اور دلیل آ جانے کے بعد پیروی کریں گے تو آپ کے لیے وعید سنائی ہے. اس میں مطلب یہ کہ اسلام آ جانے کے بعد، اسلامی تعلیمات کے مل جانے کے بعد ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے طریقے پر چلیں، یہود و نصارہ کے اصولوں کی پیروی کریں. ہمارا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعین کر دیا ہے بس وہی راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. تو مسلمان اپنے طور پر ہر اعتبار سے ہر معاملے میں اپنی شناخت، اپنی پہچان رکھتے ہیں. کسی بھی معاملے میں ہم دوسروں کے دستے نگر نہیں ہیں. اسی لیے اہل علم نے تمام معاملات میں کہا کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں یہود، نصارہ، ہنود، مجوس، غیر مسلموں اور کفار کی پیروی نہیں کرنی چاہیے.
ہاں، یہاں تک کہ یہ جو ہم کیلنڈر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ضرورت اور مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کو اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس لوگوں سے تمیز اور علیحدگی میں بھی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وسطیت، درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ آپ کو اور ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے۔ وسط کا معنی درمیان اور بیچ کا ہوتا ہے، جو افراط و تفریط سے پاک ہو، نہ غلو ہو اور نہ جفا ہو، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، ہر معاملے میں توازن ہو، توسط ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اسی توسط کی بنیاد پر جو متوسط ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کو توسط کی تعلیم دی گئی۔ اسی طرح کچھ عملی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے عملی امتحانات پیش کیے گئے، جس میں سیقول السفہاء والی تعلیم بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو بنیاد بنا کر امت محمدیہ کو ایک مستقل حیثیت دی گئی، اور پھر سورہ بقرہ ہی میں تفصیلی احکامات بیان کیے گئے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں آیت نمبر کے ساتھ، آیتوں کے اشارے کے ساتھ احکامات بیان کیے گئے۔ میں ان نمبرات کا ذکر نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتاتا ہوں کہ کون کون سے احکامات اور عنوان کے تحت سورہ بقرہ میں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں اس میں زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں پاکیزہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور پھر اس سے مستثنا کیا کہ سوائے ان چیزوں کو، چند چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا۔ تو یہ ایک شریعت کا ایک اصول ہے۔ ایک اصول کے طور پر قرآن کا آپ یاد رکھیے کہ معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز حلال ہے۔ ان میں سے چیزیں حرام وہی ہیں جس کے حرام ہونے کی قرآن یا حدیث میں دلیل ہے۔ سب حلال ہے، اگر کسی کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ حلال ہے۔ تو معاملات میں یہ فقہ میں ایک علماء اصول بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 172-73 کے تحت انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کے تحت یہ ضابطہ بیان کیا کہ سب چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں، سوائے اس کے جس کو اللہ نے مستثنا کیا۔ تو معاملات میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ عبادات اور عقائد میں ہر چیز حرام ہے، کوئی بھی عبادت کرنا حرام ہے جب تک کہ اس عبادت کے کرنے کا ہم کو حکم نہ ملے۔ کوئی عبادت ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے جب تک کہ اجازت نہ ملے۔ یہ بالکل الٹ ہے دونوں اصول۔ عبادات کرنے کا حکم ملے تب کر سکتے ہیں، ورنہ بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ اور معاملات میں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ منع کی دلیل نہ ہو۔ یہ ایک پہلا قاعدہ۔ اسی طرح قانون جنائی بیان کیا گیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ قصاص کا حکم دیا گیا۔ یعنی کسی پر کوئی دست درازی کرتا ہے تو جو جنائی سزا، ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں اس کو قانونی زبان میں، تعزیری اور سزا دینے والے جو قوانین ہیں، ان قوانین کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے لیے قصاص ہے۔ اس میں آپشنز ہیں اور تفصیلات ہیں اپنی جگہ۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، یہ تفصیل بیان کی گئی ہے آیت نمبر 178 اور 179 میں۔ اس کے بعد وصیت کی اہمیت پر تنبیہ ہے، آیت نمبر 180 سے 182 تک سورہ بقرہ میں۔ یا کیا ہے؟ کتب علیکم ان ترک خیرا الوصیۃ، خیرا الوصیہ فللوالدین والاقربین، وصیت کا حکم دیا گیا۔ پھر ایک تعبدی تشریح ہے، آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک روزے کے احکامات بیان کیے گئے، جو ہم پر رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور ہم بار بار اس کا تذکرہ ابھی ان دنوں میں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح 190، 195 اور 20، 218، 20 سے لے کے 16 تک، 16 سے لے کر 18، 20 ان آیات میں قتال اور جنگ کے احکامات بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد 189 سے لے کر 196 اور پھر 203 ان آیتوں میں حج کے احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف آیات میں خاندانی نظام، آپ کا گھر کیسے چلے، اس کے احکامات۔ چنانچہ نکاح کے احکامات، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور ایک اللہ نے آگے فرمایا کہ ایک مومنہ لونڈی، اگر لونڈی بھی ہے مومنہ تو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے تم کو اچھی لگے۔
ایک مشرکہ عورت بڑی خوبصورت باجمال ہو، دولت مند ہو، بڑی صلاحیت والی ہو، پوسٹ والی ہو، اس کے مقابلے میں ایک غریب اور چھوٹی قسم کی سماجی اعتبار سے کوئی مومنہ خاتون نظر آئی، اللہ نے کہا کہ وہ مومنہ خاتون تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ تم مسلمان عورت کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرو، چاہے تم کو وہ اچھا لگے۔ پھر اس کے بعد ایلا کا حکم ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی سے علیحدگی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا، للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، یہ قرآن میں آیت ہے، چنانچہ اس میں ایلا کا حکم ہے۔ 227 سے 232 کی آیتوں میں طلاق کا حکم ہے، پھر 229 میں خلا کا ہے، عورت اگر اپنے مرد اپنے شوہر سے چاہے تو علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، طلاق کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مطلقہ اور بیوہ عورت کی عدت کا ذکر ہے 228 اور 234 کی آیت نمبر میں، اور جو جن عورتوں کو طلاق دیا جاتا ہے، علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، ان کا نفقہ خرچہ اور ان کو کیا کیا دیا جائے گا، 236 37 اور 240 241 نمبر کی آیتوں میں یہ احکامات بیان کیے گئے۔ بچے کو دودھ پلانے کے احکامات بیان کیے گئے 222 اور 223 میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ میں عورتوں کو جو ماہانہ پیریڈ آتا ہے حیض کے، وہ احکامات اس سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت میں مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر انفاق کا حکم ہے، سود کی حرمت کا ذکر ہے آخر میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابھی آپ نے آج آخر آیتوں میں صورتوں میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر مسلمان آپس میں قرض کا لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لے ہوئے، اور اس کے تفصیلی احکامات بیان کیے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ ایگریمنٹ تیار کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے محدثین نے اس کا طریقہ کار اس زمانے میں بیان کیا کہ ایگریمنٹ کس طریقے سے۔ آج کل کورٹ میں جو بیان کرتے ہیں نا کہ میں فلاں ابن فلاں پورے ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے، آپ نسائی سنن نسائی وغیرہ دیکھیں، محدثین نے یہ طریقہ اس وقت بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ غور کرتے جائیے، یہ سورت انتہائی عمدہ طریقے سے تدریجی طور پر مختلف احکامات بیان کرتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تحقیق التمیز، ایک مسلمان امت دوسروں سے الگ ہو جائے، اس کو مقرر کیا۔ فوال وجہ کا شطر مسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے، اس قبلے کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس میں توازن، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، اس کے ضمن میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے الاتجاہ لیس کل شیء، کہ نماز میں صرف رک کرنا ہر چیز نہیں ہے۔ ہم اس آیت کی تھوڑی سی تفصیل آگے تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ اس کے بعد لیس البر والی آیت سے یہ استدلال کیا۔ پھر یہ مفردات الاصلاح شامل تشریعات اور احکامات بیان کیے، اور پھر ایک کے بعد ایک کچھ انفرادی قسم کی اصلاحات اور تشریعات اور احکامات بیان کیے گئے۔ یہاں ضمن میں ایک سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور احکامات، دنیا کی زندگی کے معاملات دونوں کو مکس کر کے کیوں بیان کیا، تو اس کا جواب دیا کہ یہ سارے کے سارے زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جب عبادت میں ٹھیک ٹھاک ہوگا تو معاملات میں ٹھیک ٹھاک ہوگا، اگر ایک جگہ خرابی ہے تو اس کا مطلب دوسری جگہ بھی کمی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات اور عقائد کے باتوں کو بھی بیان کیا جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور ان اعمال و اخلاق کو بھی بیان کیا جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے اور دوسروں سے تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت جو ہے اسلام، یہ اخلاق اور عمل کو ہمیشہ ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ سورہ بقرہ کے ایک حصے میں طالوت اور جالوت کے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے دو طبقات تھے، ان کے اندر جنگ ہوئی، جنگ کے درمیان کیا معاملات ہوئے، نبی کی پیروی کرنے والوں نے کس طرح کا سلوک کیا، جنہوں نے مخالفت کی ان کا کیا ہوا، اور جنہوں نے صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا۔ اور اس میں ربانی منہج کے کچھ اصول اور ضوابط ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورت کے اخیر میں اقتصادی اور مالی امور پر روشنی ڈالی گئی انتہائی زبردست انداز میں، جو ابھی آج آپ نے تلاوت میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو مالدار ہے، طاقتور ہے، وہ غریبوں پر خرچ کریں، کس طریقے سے اس کے آداب بتائیں کہ خرچ کریں تو لوگوں پر احسان نہ جتائیں، لوگوں کو ستائیں نہیں، اور احسان جتا کر اپنے صدقات اور خیرات کو جو ہے ضائع نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا کہ خرچ کرنا ہے تو آپ کو لوگوں کو تلاش کر کے حقداروں کو دینا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو
ضرورت مند تو ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنی پاکدامنی کے خیال سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں پھرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. تعرفہم بسیماہم، تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچانو گے. ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کو خرچ کرنا ہے. ایک طرف انفاق کا حکم دیا، دوسری طرف سود کو حرام کیا، اور یہ بتایا کہ اب بھی جو سود کے لین دین کو نہیں ترک کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کا بدل پیش کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر سودی قرضہ نہ ملے تو پھر ہم کام کیسے چلائیں، اگر ضرورت پیش آتی ہے گھر میں آپریشن کی، کسی اور کام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرض کے لین دین کی جائز شکل بتائی. اور پھر ایک دم آخر میں آمن رسول اللہ ما فی السماوات سے لے کر سورہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جامع احکامات بیان کیے جو ایمانیات سے متعلق ہیں. یہ سورہ بقرہ کے مضامین کا ہم نے سرسری سا تذکرہ کیا، بہت ہی اختصار کے ساتھ. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ ہمیں فائدہ نہیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں اور ان مضامین پر نگاہ ڈالیں اور آپ کو جب ان مضامین سے متعلق کچھ ضرورت پیش آئے تو آپ سورہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہاں شیخ دکتور ربیع بن حاتم الخلی سعودی عرب کے بہت بڑے منہجی عالم ہیں، ان کی مجالس قرآن کے نام سے یہ ایک کتاب چھپی جو گزشتہ رمضان میں نے کچھ دروس اس سے دیے تھے. تو اس کے پہلے درس کو اختصار کے ساتھ انہوں نے بڑا مفصل بیان کیا ہے، میں آج کے درس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ جس کی تلاوت کی گئی، یہ سورہ بقرہ بڑی جامع اور عظیم الشان ہے، جو عقائد، اوامر، نواہی، تشریعات یعنی اللہ کے احکامات، حلال حرام کے بیانات اور طلاق کے شروط اور اس سے متعلقہ امور جیسے خلا ہے، عدت ہے، نفقہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ حج ہے، جہاد ہے، اور ایسے متعدد امور کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. چنانچہ یہ سارے امور عقائد اور ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمان کا اس میں ذکر کیا انہوں نے. یہ ایک آیت جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اس ایک آیت میں ایمان کی بنیادیں، عقائد، اخلاقیات اور اسلام کے ارکان وغیرہ کا تذکرہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، شروع میں نے آیت تلاوت کی تھی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. ساری نیکی، اچھائی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو مشرق اور مغرب کی سمت میں کریں. جب قبلہ بدلا تو یہود و نصارہ اور دوسرے کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے، کچھ مسلمانوں کو بھی اس سے پریشانی ہو رہی تھی، بڑی بحث ہو رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم قبلے کے معاملے پر اتنا زور دے رہے ہو، بحث کر رہے ہو، اصل میں کہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ کدھر ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اصل میں انسان وہ ہے، اچھائیاں کیا ہیں اور اچھا انسان کون ہے، بنیاد یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے، نیک انسان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا. اور آگے جو مضمون ہے یہاں میں رک کے اپنے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ گویا اس آیت میں یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ہماری نگاہ اور زیادہ فوکس، زور ان امور پر ہونا چاہیے جو زیادہ ضروری ہے، بنیادی ہے، نجات کے اور کامیابی کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یہ یہود و نصارہ کی سرزنش بھی کی گئی اور اس کے واسطے سے ہم کو بھی اصول ملا. لیکن آج ہم اگر مسلمانوں کا من حیث المجموع جائزہ لیں امت محمدیہ کا، تو ہمیں اس آیت کو نظر انداز کرنے والی بڑی تعداد نظر آئے گی. قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی تعلیمات کو اختیار کرنا نہیں چاہتے. آج مختلف جماعتوں کو دیکھیے روئے زمین پر، میں کوئی جانبداری اور تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقی بات، واقعی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اہل الحدیث کے علاوہ اس وقت لوگوں کی دعوت کا جائزہ لیجیے تو انہوں نے اس تعلیم کو اور ایسی تعلیمات جو قرآن کی بہت سی دوسری آیتوں میں، رسول اور انبیاء کی سیرتوں میں ہے، اس کو نظر انداز کر دیا. اللہ تعالیٰ آیت میں فرمایا ہے کہ اصل نیکی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمانیات ہے، اور آگے جو چیزیں بیان کی گئی وہ ہیں. لیکن آپ فوکس کسی اور پر کر رہے ہو. ہمارے یہاں لوگ جو دعوتیں دے رہے ہیں توحید کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دیکھیے کوئی فضائل پر زور دیتا ہے، کوئی خلافت اور حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے. ہمارے نوجوان جوشیلے اور جذباتی جو ہیں، جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن کی طاقت ہی نہیں ہے، اور دشمنوں کے آلائے کار بنتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. جو کرنا چاہیے، جو کر سکتے ہیں اسے چھوڑ کے جو نہیں کر سکتے اور جس کے آپ مکلف نہیں ہیں اس کی بات کرتے ہیں. کچھ اہل حدیث حضرات بھی ہیں، ایسے مسائل میں رمضان المبارک آتا ہے، اس کی مبارک ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ ان کاموں کو کرنا چاہیے جو زیادہ اجر و ثواب کے باعث ہیں.
ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر یا گفتگو اور مجلسوں میں ایسے مسائل پر زیادہ وقت اور طاقت صرف کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، فلاں معاملے میں یہ اختلاف ہے، امام صاحب نے کس طرح پڑھ دیا، تو ہماری بحث زیادہ امور سے ہوتی ہے جس کا فائدہ کچھ خاص نہیں ہے. اگر پوری دنیا کے ایک چاند کی بحث پر غور کیجیے کہ اس کا آج کچھ سالوں سے ہمارے کچھ نوجوان جہاں رمضان المبارک آیا اس پر بحث شروع، اور بڑے بڑے لمبے لمبے صفحات پر. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے تھے، وہ عمل کرنے والا وقت آپ اس میں ضائع کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ سے متعلق وہ مسئلہ ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہمارے نوجوان جو تحریکی اور اخوانیت کی باتیں کرتے ہیں، جنگ کرو، یہ کرو، وہ کرو، آپ اس کے مکلف ہیں ہی نہیں جب آپ کو اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اور جو آپ کر سکتے ہو، شرک سے لڑ سکتے ہو، ایمان پر محنت کر سکتے ہو، وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہو. پوری دنیا میں دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس پر محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تو کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور نیک انسان کون ہے؟ جو مال کی محبت کے باوجود رشتے داروں پر، قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے. یتیموں، مسکینوں، ابن السبیل یعنی مسافروں، والسائلین سوال کرنے والوں، اور پھر رقاب اور غلاموں کو گردن کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ نماز کی پابندی کرتا ہے، زکات کی ادائیگی کرتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، دیکھیے یہ نماز اور زکات ارکان ایمان میں سے آ گئے. اس سے پہلے ایمان کی باتیں تھی، اب جو آگے بیان کر رہے ہیں یہ اخلاقیات ہیں. کہ جب عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرنے والے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور بیماری میں، دکھ درد میں، تنگدستی بھی، بأساء مالی پریشانی، ضراء جسمانی پریشانی، تو بیماری ہو، دکھ درد ہو یا تنگدستی ہو، فقر و فاقہ ہو، اس میں صبر کرنے والے ہیں. وحین البعث، اور شدت اور تکلیف، مقابلہ یا لڑائی کی شدت ہو، لڑائی یا اس کی شدت ہو، اس وقت بھی صبر کرتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے نہیں ہیں، اس وقت بھی صبر کرنے والے ہیں. اولئک الذین صدقوا، جن کے اندر یہ صفات ہیں، ایمان ہے، ارکان ایمان اسلام پر عمل ہے اور صبر ہے، عہد پورا کرتے ہیں، تو یہ لوگ سچے ہیں. باقی جو اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جنتی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، تو وہ سچے نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. اور جب یہ متقی ہیں تو قرآن انہی کے لیے فائدہ مند ہے، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. شیخ نے اس آیت کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس آیت میں ایمان جو اعمال قلوب سے متعلق ہے اس کا بھی ذکر ہے، عقائد کا تذکرہ ہے، اور اعضاء و جوارح سے جو ظاہری اعمال کیے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے. اور اس بات کا بیان ہے کہ ایمان جو ہے، گویا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ ایمان زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اس کے تقاضوں پر اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، ان تینوں چیزوں کے ملنے سے ایمان بنتا ہے. دل کی تصدیق نہیں ہے، کوئی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ منافق ہے. اگر دل میں مان رہا ہے جیسے ابو طالب تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو وہ کافر ہے. زبان سے مان رہے ہیں اور دل میں اقرار کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ فاسق و فاجر ہے. ایمان ان تینوں کے مجموعے سے مکمل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی یا نیک اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کرو، بلکہ اچھائی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اب یہاں شیخ نے بتایا کہ اللہ پر ایمان یہ توحید ہے، اخلاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کی ربوبیت اور الوہیت کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر ان کے حقوق کو جاننا، اور اللہ کے ان حقوق میں کسی غیر اللہ کو ادنا سا بھی شریک نہ کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات اور اوامر دیا اس کو مان لینا. پھر اللہ نے کتاب نازل کی، نبیوں کو بھیجا، جو بیان کیا کہ ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنا اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے. اور اللہ کے بارے میں جو بھی صفات ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اس کو ماننا اللہ پر ایمان میں داخل ہے. آج ہمارے یہاں جو بہت سارے فرقے ہیں وہ اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے. ہندوستان میں آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ، فی کل مقام. کہ اہل تصوف کا گمراہ عقیدہ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہر جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ بھگوان ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو وحدت الوجودی عقیدہ،
اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. اس کی 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کا قول ہے یہ، اور دلیلیں ہم لوگ عقیدے میں پڑھاتے ہیں. عرش پر مستوی ہے ذات کے ساتھ. ہر جگہ کیسے ہے؟ ہر جگہ علم کے ساتھ ہے، قدرت کے ساتھ ہے، احاطے کے ساتھ ہے. ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے. ہر جگہ گندی جگہ، اچھی جگہ، ہمارے جسم میں، بدھ میں. یہ ہمارے مفتی صاحب دیوبند کے، ان سے ناندیڑ میں ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہندو مذہب کے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، تو مورتی میں بھی اللہ ہے. جب ہر جگہ اللہ ہے تو مورتی میں بھی اللہ ہے، تو مورتی پوجا کرنے والا بھی اللہ کی پوجا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں صحیح بات ہے، انتہائی غلط بات ہے، شرک کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور اسٹیج پر بلا کے اس کی چینی پائی کی. حیرت زدہ رہ گیا میں، یہ کون سا دین پڑھتے ہیں؟ ہم کسی پر طنز تاریخ نہیں کرتے. اللہ کے رسول کا امت سے جھگڑا کیا تھا، مکہ والوں سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ توحید کا جھگڑا، شرک کا جھگڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی تھی؟ ہم آپ سے بہتر اخلاق والے ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ صادق و امین کہنے والے جب آپ نے توحید پیش کی تو آپ کے دشمن بن گئے. یہ ہم اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے. جھگڑا توحید اور شرک کا تھا تمام انبیاء کا ان کی قوموں سے. اور یہاں ہم مصالحت کر رہے ہیں، جو مورتی پوجا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح کر رہا ہے یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انتہائی بدبختی کی اور جہالت کی بات ہے. قرآن پڑھ کے بھی قرآن سے کی مخالفت کرنے والی بات ہے. قرآن آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا اس سے پہلے بات بھی کہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے معنی اور مطلب کو اپنے عقیدے اور عمل میں اختیار کرنا، یہ اس کا حق ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، صرف پڑھ لیا اور اس کے خلاف کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا بازاروں پر شرک کے اڈوں پر اوپر جھنڈا لگا ہے لا الہ الا اللہ. آپ اکثر بازاروں پہ جائیں دیکھیں تو جھنڈے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ. ہم نیچے قبروں کا طواف ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز مانی جا رہی ہے. کھلا شرک ہو رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے کھلا شرک ہے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ ابلیس اس منظر کو دیکھ کر اللہ سے کہتا ہوگا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوگا رب العالمین دیکھ، یہاں سائن بورڈ تو لا الہ الا اللہ کا تیرا لگا ہے، لیکن اس دکان کا بورڈ تو تیرا لگا ہے، لیکن کاروبار میرا چل رہا ہے. کتنا بڑا مذاق ہے کہ کلمہ توحید لکھ کے معاملات پورے شرکیہ ہو رہے ہیں نیچے. تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم یہ کہیں وحدت الوجودی بات، ہم کو دنیا کو یہ بتانا ہے اور یہ علم حاصل کرنا ہے. قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، یہ رمضان ہم کو متقی بناتا ہے تاکہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بنے. تو اس میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے اس کو سیکھیں. اور اس میں یہ جو میں نے اللہ کے عرش پر مستوی ہونا، سمیع قدیر ہونا، اللہ کے اسماء و صفات کی جو تفصیلات ہیں اس کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ نے مانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی کہ آپ نے قرآن نازل ہوا لوگوں کو سمجھایا، اس کے 100 سال بعد کچھ فرقے کے لوگ پیدا ہو گئے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، آپ بتاؤ گے 100 سال کے بعد بتاؤ گے. جہمیہ، قدریہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ، خوارج، روافض، یہ مختلف گمراہ فرقے ایمانیات کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں، یا جو بتایا اس کے خلاف جاتے ہیں. یہ خوارج ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ خارجی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایمان کی بات کی نا، اگر خارجی یہ کہتے ہیں کہ کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. آج ہمارے نوجوان عالم اسلام میں سید قطب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، سید قطب رحمہ اللہ، مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ، ان لوگوں کی تحریرات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے قانون کو مان لیے، اسلام سے خارج ہو گیا، فلاں اس ووٹ دیا خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کو گولی مار سکتے ہیں، اس کے یہاں جا کے دھماکہ کر سکتے ہیں. شدت پسندی کی یہ تعلیم خارجیت سے آئی. یہ وہی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا کہ حضرت علی کافر ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. اہل بیت میں سے ان کی فضیلت میں کتنی حدیث ہے، ان کے جنتی ہونے کی کتنی دلیل ہے، لیکن یہ خارجی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حکم بنا لیا تھا عباس صحابہ کو، امیر معاویہ اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک حکم بنایا، انہوں نے ایک حکم بنایا تو اللہ کو چھوڑ کے حکم بنا لیا. ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے کیا ہے قانون دوسرا مان لیا تو آپ کافر ہو گئے.
ہمارے یہاں میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص جب اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ کا ووٹ دیتا ہے تو کسی کا عقیدہ کوئی ایسا مسلمان جو جاہل بھی ہو کیا یہ مانتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ جو قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جو قانون بنتا ہے، ہم اس قانون کو اللہ کے اور رسول کے قانون کی طرح مانتے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے ایسا؟ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون ماننا شرک ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے قوانین کو کیا ہم ایسا مانتے ہیں یا ووٹ کس عقیدے سے دیتے ہیں کہ یہ قانون ساز ہے، شریعت ساز ہے؟ یہ کہیں گے گائے بیل مت کھاؤ تو ہم اس کو حرام مان لیں گے اللہ کی طرح؟ اللہ رسول نے جب کہا کہ یہ مت کھاؤ تو وہ حرام ہے، تو یہ ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی اگر کوئی چیز کھانے سے منع کرے تو ہم اس کو حرام مانتے ہیں کیا؟ تو ایسا ماننا ہے کیا شرک کرنا؟ اور پھر اگر وہ ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق جس نے فیصلہ نہیں کیا یہ کافر ہیں۔ اس کی تشریح حضرت ابن عباس نے کہا کہ الکفر دون کفرین، کفر کے درجات ہیں، یہ وہ کفر نہیں ہے جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ عملی کفر ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، ایمان کو سمجھا جائے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں اور ایمان کو نہیں سمجھا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ بنیادیں ضروری ہے، اس کو اختیار کیے بغیر کوئی آدمی سچا اور متقی نہیں ہو سکتا۔ آیت کے آخر میں کہا نا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں، تو آپ متقی نہیں ہو سکتے اگر ان چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا اور مانا نہیں۔ تو اللہ پر ایمان، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کے ایمان لانے کی جو تفصیل اور طریقہ اہل سنت والجماعت کا تھا ہے، اور صحابہ اور تابعین نے جس طریقے سے ایمان لایا ویسے ہی لائے۔ یہ غیبیات سے متعلق ہے، قرآن و حدیث نے جیسے ایمان لانے کے لیے کہا جتنا بتایا اتنا ہم مانیں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ فرشتوں کے بارے میں جو تفصیلات قرآن و حدیث نے بتائی ہم اس میں اضافہ نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے بڑھاتے نہیں، ہم نہ گھٹاتے۔ کوئی چیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ، تو یہ ایمانیات کا ایک اصول ہو گیا ہے پر ایمان لانے کا۔ اسی ضمن میں آخرت پر ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ نے بتایا کہ جب ہم آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں سے ہماری موت ہوئی، ایمان بالآخرہ یوم القیامہ جو قرآن حدیث میں علماء نے بیان کیا، وہ علامات قیامت سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی موت ہوئی، وہاں سے آپ کی آخرت شروع۔ اب برزخ میں گئے، وہاں سے کیا معاملہ ہوا، قبر کے اور برزخی زندگی، یہ آخرت میں ہمارے لیے آخرت شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، میدان محشر میں اٹھنا۔ قرآن حدیث نے ان کی جو تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہاں میزان ہوگا، وہاں اس طرح سے سوال جواب ہوگا، شفاعت کا معاملہ ہوگا، مقام محمود ہوگا، حوض کوثر ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا اور پورے صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آخرت پر ایمان میں، اور پھر جنت اور جہنم۔ جہنم اللہ تعالیٰ کا وعدت کی کافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں سنا تھا ایک دو روز پہلے، وعدت کی کافرین، کافروں کے لیے۔ شیخ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، لیکن ایک بہت اہم بات کہ یہ جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، لیکن اس جہنم میں داخل ہونے میں کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس امت کے اہل بدعت بھی شریک ہوں گے۔ جو اہل بدعت ہیں، جو رسول کے طریقے سے ہٹ گئے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، شیخ نے یہ بات کہتے ہوئے وہی حدیث نقل کی جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی الی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہود نصارہ 72 میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ رسول کہہ رہے ہیں، کوئی ایرا غیرا نتو خیرا، کوئی انسان مولوی صاحب مفتی صاحب نہیں، رب العالمین کے نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث سبھی مانتے ہیں کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اور آپ نے بعض حدیثوں کا کہ یہی جماعت ہے، وہ کون ایک ہے؟ ما کانا علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی نجات پانے والی، جنت جہنم میں جانے سے بچنے والی، جو اس طریقے اور منہج پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں یعنی اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ تو سنت کو ماننے والے اہل سنت ہوئے، اہل الحدیث ہوئے، اور وہ اصحابی میرے صحابہ جس پر ہے، صحابہ کے طریقے کو ماننے والے اہل الجماعہ ہوئے۔ اسی لیے نام پڑا اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، جو اللہ کے رسول کے طریقے پر ہیں اور قرآن و حدیث کو ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ مانتے ہیں۔
فلاں ڈائری والے، فلاں مفسر، فلاں ٹی وی چینل پہ آنے والے اور فلاں صحابہ پر تنقید کرنے والا وہ انجینئر ہے، سید غامدی ہے، فلاں منکر حدیث ہے، ان لوگوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسی گمراہیوں میں پڑا ہے اور سمجھانے پر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کھلی ہدایت بیان کرتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات، کچھ شبہات اعتراضات ان کے دماغ میں پڑ گئے اور وہ حالات کی روشنی میں غور کرتے ہیں کہ ارے ہم کو اتنا مارا جا رہا ہے، امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ڈھیما کر رہا ہے، تو کیا ہم صبر ہی کرتے ہیں؟ ہاں صبر کرنا ہے، جب صبر کرنے کا موقع ہے صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے، یہ دوسرے بقرہ میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے اور پھر تفصیلات دوسرے مقامات پر ہیں کہ مختلف پریشانیاں آئی، فرعون نے بڑے مظالم ڈھائے، اللہ نے کہا صبر کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا صبر کرو۔ جب ہمارے پاس صبر کے سوا چارہ نہیں ہے تو صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، دعا کرو، عبادت کرو۔ تو جہاں جیسا موقع ہے اسی کے ہم مکلف ہیں، جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے اللہ نے اس کا ہم کو مکلف نہیں بنایا۔ تو یہاں قصہ مختصر، شیخ نے بہت اہم بات یہ بیان کی کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں کفار ہیں اور کافر جہنم میں جائیں گے اور کافروں کے ساتھ اہل بدعت بھی شریک ہوں گے۔ جس آدمی کی جیسی بدعت ہوگی اس اعتبار سے وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اگر ان کی بدعت کفر اور شرک کے درجے کی نہیں ہے، کفر اور شرک کے درجے کی نہیں ہے، تو ان کا معاملہ اہل کبائر کی طرح ہوگا، یا تو وہ اپنے گناہ کے مطابق جہنم میں جا کر بعد میں نکال لیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں ڈالے گا۔ ہاں، اور اگر ان کی بدعتیں کفر اور شرک کے درجے کی ہوگی تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو کفر اور شرک والا ہوگا وہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس ضمن میں یہ جو جہنم سے نکلیں گے، اس سلسلے میں انہوں نے ضمن ذکر کیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ خوارج اور معتزلہ اس کے خلاف ہے۔ خارجی آج خارجیوں کے نام سے نہیں پائے جاتے، لیکن تحریکیوں کی شکل میں خارجیت کا مزاج آج بھی زندہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا آدمی نے، مثلا ایک آدمی نے چوری کیا، مسلمان ہے، چوری کیا، خارجی کہتے ہیں گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، زنا کیا کافر ہو گیا۔ اب زنا کیا، چوری کیا، کافر ہو گیا، اسلام سے بغیر توبہ کے مر گیا تو ان کے عقیدے کے مطابق کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ دوسرے کفار و مشرکین کی طرح ہی اس کا حکم ہوگا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں کے کرنے کو، بہت سے کبیرہ گناہوں کو کفر کہا گیا ہے، لیکن یہ کفر عملی ہے، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے نا، اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ یہ کفر کون سا ہے؟ عملی کفر ہے۔ اس کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کفریہ اور بھی چیزیں ہیں تو اس کے کر لینے سے ہر شخص کو ہم کافر نہیں کر سکتے۔ تکفیر کا ایک مسئلہ لمبا چوڑا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس کی گفتگو کریں گے۔ چنانچہ شرک اور کفر اکبر، شرک اکبر، کفر اکبر ایسے ہیں جو گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، باقی دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے معاف کر کے جنت میں ڈالے یا اس کی سزا دے کے جنت میں ڈالے، لیکن یہ معاف ہو گئے۔ خارجی اس کو نہیں مانتے، معتزلہ اور مرجئہ۔ خارجی یہ کہتے ہیں کہ آدمی نے گناہ کیا اسلام سے خارج، اس کے بالکل الٹ مرجئہ ہیں جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اور ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو کوئی بھی گناہ کرے جنت میں اس کو جانے کی، ایسا بھی نہیں ہے۔ مرجئہ یعنی ایمان لے آنے کے بعد کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے کو جو صراط مستقیم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ نے کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ واحد کی ضمیر ہے، اللہ کا سیدھا راستہ ایک ہے، کہیں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ وہ بھی مسلک صحیح ہے، یہ بھی مسلک صحیح ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو مسلک بتایا بس وہی مسلک صحیح ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، اس کی اتباع نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں کسی بھی راستے پہ چلے گے کامیاب ہوں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ اللہ کے راستے سے تم کو جدا کر دے گا، ہٹا دے گا۔ اور جب اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہی شیخ بتا رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ امت کے بدعتی بھی چلیں گے تو بدعتی بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان الذین فرقوا، یہ قرآن کی آیت تھی، دوسری آیت ہے سورہ انعام کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے بدعت کو اختیار کیا، جو اللہ کے رسول کی تعلیم کے سامنے کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، وہ دین کو ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ جو منہج سے ہٹ جاتے ہیں،
چنانچہ یہاں شیخ نے کہا کہ الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی تفسیر اہل بدعت سے کی گئی ہے اور یہود و نصارہ سے بھی کی گئی ہے کہ پہلی امت میں جو دین کے ٹکڑے کرنے والے تھے یہود و نصارہ، وہ بدعتوں سے، اور اس امت کے جو اہل بدعت ہیں، تو دونوں قسمیں اس میں شامل ہیں، کفار کو بھی یہود و نصارہ کے اور اہل بدعت کو بھی، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور بھی قرآن کی کچھ آیتیں نازل کی، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ جو دین ہے ہمارا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب بالکل صاف ہے، دین اسلام کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ اس کو چھوڑ کر بدعات خرافات کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تم کو ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا، ایسی روشن شاہراہ لیلھا کنہارھا، کہ اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی بھٹکے گا، اس سے ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کا راستہ صاف ہے، شاہراہ بالکل روشن ہے، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے حق معلوم کرنا تو بہت مشکل ہے، وہ مولانا کی سنو تو وہ صحیح لگتا ہے، اس مولانا کی سنو تو یہ صحیح لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا لگے، لیکن مشکل نہیں ہے حق کا جاننا۔ اللہ کے رسول کا حق اور سچائی بالکل صاف اور روشن ہے، بعض جزیات میں آپ کو نہ سمجھ میں آئے الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عبادت کا بنیادی طریقہ کیا ہے، اس میں سمجھ میں نہ آئے، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کو غلط بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آسان کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نے روشن شاہراہ پر چھوڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچیدہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کی مشکل سے مشکل چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہو، انجینئرنگ سمجھ سکتے ہو، ڈاکٹری سمجھ سکتے ہو، ڈینٹسٹ بن سکتے ہو، انجینئر سائنٹسٹ بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، قرآن حدیث کی بنیادی ہدایت نہیں سمجھ سکتے جو اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کیا ہے۔ لہذا ضروری کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتوں کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، عقائد میں، عبادات میں، اور سارے اعمال میں، اور زندگی کے سارے میدانوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، چنانچہ عوامر کو ہم انجام دیں اور نواہی سے بچیں۔ اس کے بعد شیخ نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ان دونوں کا ذکر کیا۔ میرے پاس جو ہے، میں نے جو مضامین ہیں سورہ بقرہ کو چھوڑ دیا، آج کے پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، اس میں انہوں نے کئی بہترین باتیں بیان کی، اور اس میں یہ بھی بیان کیا کہ اس واحد سورہ بقرہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اسلام کے تمام ارکان کا ذکر کیا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر شیخ نے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لمبی روایت پیش کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، صحابہ کرام موجود تھے، اور اللہ کے رسول سے سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، پھر آپ نے بتایا ایمان کیا ہے، معاف کیجیے پہلے اسلام کیا ہے، تو آپ نے ارکان اسلام کو جو 5 رکن بیان کیا، پھر ایمان کیا ہے، آپ نے ان 6 چیزوں کو بیان کیا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے بھلے برے پر، یہ 6 ایمان کی بنیادیں ہیں۔ پھر کہا احسان کیا ہے، اور جب بیان کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر جو راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا، نہ وہ مسافر تھے اور نہ ہم کو نہ وہ سفر کے نشانات تھے، وہ سوال کرتے، اور ہمیں یہ بھی تعجب ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہا ہے اور رسول اللہ نے جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سچ کہا۔ پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ انتہائی اخلاص اور انتہائی مراقبہ، یہی روزے کی حالت میں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم چھپ کر بھی اپنے گلے سے پانی کا قطرہ نہیں اتارتے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور کرو، یہ احسان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو سائل ہے مسئول بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے، جس طرح آپ کو نہیں معلوم ہے مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر اس کی علامتیں پوچھی تو اللہ کے رسول نے کہا انتلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی۔ کئی تفسیر بھی لوگوں نے یہ کہا کہ بیٹیاں اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گی، یہ ایک معنی بھی ہے، اور اس کی اور بھی تصریحات کی گئی ہے۔ اور ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن بکریوں کو چرانے والوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کے لوگوں پر فخر کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے کہ کیسی کیسی بلڈنگیں جاہل لوگ بنا رہے ہیں، علماء ان کی جو ہے ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں، اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ منسٹر ہیں اور بلڈنگوں میں ہیں، اور ایسی بہت ساری تفصیلات۔ تو یہ علامات قیامت بیان کی، یہ ایک حدیث علامہ شیخ ربیع نے کہا کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے، اس میں پورا دین سمٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے بعد میں حضرت عمر سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ پوچھنے والے، سوال کرنے والے کون تھے؟ کہا نہیں معلوم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو آئے تھے تم کو تمہارا ایک دین سکھانے،
اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب دین ہے. میں بات کافی وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بات کافی کچھ باقی ہے. میں صرف شیخ عبد الرحمان ناصر السعدی کی ایک آیت کے ضمن میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ضمن میں انہوں نے کچھ بات بیان کی, اسے بیان کر کے ختم کرتا ہوں. قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فلما جاءہم رسول من عند اللہ, جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے رسول آ گیا. تو شیخ دکتور ربی کی جو تشریح ہے اس سے جوڑ کے دیکھیے گا کہ جب ان کے پاس رسول کی اللہ کی جانب سے رسول آیا جو ان کے پاس والی چیز کی تصدیق کرنے والا ہے. یہود و نصارہ کے پاس توریت اور انجیل تھی, قرآن اس کی تصدیق کرنے والا اس کو لے کر آیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, تو جن کو کتاب دیا گیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا, پس پشت ڈال دیا, اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں, ان کو علم ہی نہیں, جبکہ جانتے تھے. تو پھر کیا کیا, جب اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا واتبعوا ما تتلو الشیاطین, اور اتباع کی اس کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے. شیاطین جو پڑھتے تھے اس کے پیچھے پڑے, اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, شیاطین کی تلاوت کے پیچھے پڑ گئے. تو عبد الرحمان بن ناصر السعدی نے اس کے ذکر میں کہا کہ یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر, جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ شیطان کی مانتا ہے. تو آگے کہا جو رحمان کی عبادت کی, عبد الرحمان ناصر السعدی کی جملے پڑھ رہا ہوں, جو رحمان کی عبادت چھوڑتا ہے وہ اوثان یعنی بتوں کی عبادت میں پڑ جاتا ہے. جو اپنے مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتا وہ شیطان کی اطاعت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ نیکیوں میں, مسجد میں, یتیم مسکین بیواؤں اور قرابت داروں میں جو خرچ نہیں کرتے وہ شوق میں, گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. تو جو اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتا مال وہ شیطان کی اطاعت میں کرتا ہے. اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, ذلت اختیار نہیں کرتا, وہ بندوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو مخلوقات کے سامنے جھکو گے. جو حق کو چھوڑتا ہے وہ باطل میں پڑ جاتا ہے, جو حق کو چھوڑتا ہے وہ باطل میں پڑ جاتا ہے. یہود نے اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کو کیسے کھل ڈالا, اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو جو شیاطین تلاوت کرتے تھے اس کے پیچھے وہ بھاگنے لگے. اس پوری صورت کا آخری نتیجہ اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے منہج کو, اللہ کے دین کو رسول کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ عقائد پر مشتمل ہوں, ایمان کا عبادات ہوں, احکام اور اخلاق ہی کیوں نہ ہو, ساری وہی چیزیں ہم اختیار کریں. اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. مسلمان آج جتنے بھی مسائل سے دو چار ہیں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن کی طرف بڑھیں, اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خالص انداز میں اختیار کریں. ہمارے یہاں دین کی بہت سی شکلیں مسلکوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں, بدعت کی شکل میں پائی جاتی ہیں, وہ اصلی دین نہیں ہے. اصلی عقیدہ اور صحیح منہج جو لیس البر ان تولوا وجوہکم کے تحت بیان کیا گیا اسے اختیار میں لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم.